بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان سولی چڑھے رہے، یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی ایک سنجیدہ قسم کی بات ہے، مگر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ بشرا بی بی جو کہ جادو ٹونے کالا پانی، نیلا پانی، جموں رنگ دا پانی اور لال دوپٹہ، کیسری رنگ کا دوپٹہ، اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے مشہور ہے کہ ان کے پاس جن بھوت پریت کوئی جناب اس طرح کی موکل موجود ہیں جو چیزوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ پائے نے موکل پٹھے پہ آ گئے جی، اور وہ موکل اس طرح سے پٹھے پڑ گئے ہیں کیونکہ جو بشرا بی بی کو نہیں بچا پائے، اس کا مطلب ہے وہ مخالفانہ نہ لگے۔ میں آپ کو یہ واقعہ ابھی بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے نا ایک عزیز تھے دور پار کے، ان کو چلہ کاٹنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اے والا شہر رشید والا چلہ نہیں، دوجا چلہ، یعنی باقاعدہ وہ دریا دے کنڈے دے بہ کے رات دے 2 بجے ارد گرد دائرہ لگا کے اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے، صرف جانگیاں پا کے، اور جو ہے پھر کیا کہتے ہیں، کبھی موم بتیاں سائڈ پہ چراغ جلا لیتے تھے، کبھی جناب درمیان میں چھری رکھ لیتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے یعنی سینہ گزر سنی ہیں اپنے عزیزوں سے، اپنے بزرگوں سے، محلے کے لوگوں سے، کہ جناب وہ جڑا فلانا بابا نہیں سائیں وہ انج کرتا سی۔ اچھا پھر جناب پتہ چلا کہ وہ دے کول نہ بڑا نہ کوئی بڑے ہیوی قسم کے ہیوی ویٹ جنات وہ بھائی نے قابو کر لیے، اور پھر ان کے ذریعے انہیں بہت نام کمایا، تے بڑے پیسے کمائے، اور جناب بڑا وہ نا کیا کہتے ہیں چیزوں کو آگے پیچھے کرتا رہا، اور بڑی اس نے لمبی عمر پائی۔ آخرت ویسے بتاتے ہیں، اس کی آخرت سے مراد ہے کہ اس کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، یعنی آخری کچھ سال وہ بڑی تکلیف میں گزرے۔ تو پھر جیسے اس کی یعنی سکسیس سٹوریز سنانے والے پھر یہ بھی سنایا کرتے تھے کہ انہاں دی نا اخیر بڑی پیڑی ہوئی، کیونکہ انہیں ساری زندگی جادو کیتا، اور جادو تو ہو تو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا پھر اس کی آپ کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہم جو ہے نا لوریے، بلکہ آپ نے اپنے گاؤں میں سنی ہوگی۔ آپ اگر کسی کیا کہتے ہیں نیو یارک دے بھی کسی تھان دے بیٹھے تے اتھوں دے بھی جڑے کسی پرانے یا پاٹے پرانے جو بزرگ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں چرچ کے اندر اس طرح کا تھا، پھر پادری نے یہ کیا اور وہ ایول بھاگ گیا۔ تو یہ وہ گفتگو ہے جو آپ اور میں سنتے سنتے، میں تے کم از کم سندا سندا جوان ہویا تے ہن بڑھاپے کی طرف میں ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جنہیں صاحب باقی نے وہ کنے نے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں ان کو آپ توہمات کہہ لیں، ان کو آپ بہت سائنسی قسم کیا تو کہ یار ایویں فضول کلن کوئی نہیں، جن جن ہوندے آپ یہ کہہ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ لاہور شہر کے اندر ایسی بہت ساری دیواریں لکھی ہوتی تھی، اے ہن تے واٹس ایپ تے آندے نا تانوں میسیج ہے منڈیو کڑیو کہ جناب جو ہے آپ اپنا رنگ گورا ہے وہ 5 دنوں کر لو۔ پہلے ایک کندا لکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ 1 مہینے میں رنگ گورا، سر کے بال اٹھتے تھے جناب کہ یہ تیل لگائیں زیڈال، اس طرح کا تیل ہوتا تھا، وہ سر تے لاؤ تے وہ آپ کے سر پہ بال آ جائیں گے۔ بلکہ یہ جو فلم چلتی تھیں، ہمیں بڑا شوق تھا پلازا سینما ٹھاتا پڑھ کے بغیر کسی تو اپروول لیتے، حالانکہ وہ ورثہ قرار دیا گیا تھا پلازا سینما، ریگل سینما، اس کے ساتھ الفلاح، یہ سارا مال جتنا ہے یہ، اور کوئی سینما گرایا نہیں جا سکتا، لیکن پلازا سینما ٹھا کے رڑا میدان بناتا بھائی، کوئی پوچھنا نہیں جائے گا، اور ایتھے مطلب سکھا شاہی ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ کری جاتا ہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہم فلم دیکھنے جاتے تھے نا، اور زیادہ تر ظاہر ہے کہ اس دور میں جیکی چان کی اور آرنلڈ کی اس طرح کی فلمز آتی تھیں، تو ہم وہ دیکھنے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر پہلے ایک اشتہار آتا تھا درمیان میں نا زیڈال کا، وہ بہت سارے گنجے بیٹھے تھے تیل لا رہے ہوتے تھے، تو یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا۔ اس وقت دیواروں کے اوپر جو سب سے زیادہ چیز لکھی ہوتی تھی نا، وہ ایک تو جنسی ادویات کا اشتہار ہوتے تھے، لیکن ان سے بھی زیادہ بنگالی بابے کا جادو کام کر گیا، انج دا نا ایک بنایا ہوں سی، ایک کھوپڑی ہوتی تھی، اس کے ساتھ 2 ہڈیاں لگائی ہوتی تھیں، اور جناب پھر اس کے نیچے بنگالی بابا جو ہوتا تھا اس کی وہ کرامات لکھی ہوتی تھی
کہ جناب محبوب آپ کے قدموں میں اور سس جڑی سوہرا جڑا تاڑے مگر اور جو آپ کا بندہ ہوگا وہ لٹو ہوا رہے گا، تسی ان پیر دی جتی بنا کے رکھو، اس طرح کر کے کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خواتین کے مسائل ہوتے تھے زیادہ تر، تو لہٰذا ان کو انہوں نے اپنی آڈینس کو ایڈریس کیا ہوتا تھا۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے اوپر بلیو کرتا ہے، ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں یہ بحث میں نہیں جا رہا، لیکن بلیو ہے۔ اب بشرا بی بی کا معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی تک عمران خان انہی یقین کے تحت پہنچا تھا کہ اے بہت کرنی والی ہے تے میں نے پرائم منسٹر بنوا دے گی، یا میرے جتنے مسائل نے اے حل کر دے گی، اور میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ جناب مجھے تریز دے گی، دھاگا دے گی، دعا کرے گی، اللہ لیے جناب اتو کا ماندہ اللہ معاف کرے، توبہ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں اون چودھری نے بتائی ہیں ہمیں۔ تو وہ عمران خان اس چکر میں وہاں گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ ویسے گئے پہلے وہ مریم کے پاس تھے، اس کی چھوٹی بہن کے پاس، اس کے بعد یہ جو ہیں بشرا بی بی نے وچ کانٹی مار کے عمران خان اپنے کر لیا، اپنے وش میں کر لیا، اور پھر وہ اس کے وش کا ہو کے رہ گیا، تو پھر کسے وش دا نہیں رہا، کسے جوگا نہیں رہا، ہوں حالات اس کے یہ ہو گئے ہیں۔ اصل میں بشرا بی بی کے پیر جو ہے نا جن، وہ کون تھے؟ یہ بڑی سٹوری ہے جو میں پہلے آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن دوبارہ آپ کی گوشت گزار کر دیتا ہوں۔ وہ بلکہ راجہ عاطف صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس جو ہے نا سٹوری کو اصل میں وہ بریک کیا تھا۔ انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو عمران خان کا جب ٹھرکیہ مزاج دیکھا، یقین ہو گیا، بلکہ سب نے پتہ ہی ڈے فرسٹ تو پلے بوائے جا کریکٹر ہے، اور تو لہٰذا اس وقت پھر یہ طے کیا گیا کہ وہ ایسی شخصیت یہ گلے پاتی جائے جڑی ساڈے کنٹرول چ رہے، اس کو پیرنی بنا آگے پیش کر دیا جائے، یہ چونکہ یہ تہمات میں گرا انسان ہے، او دے ذریعے اسی انہوں قابو رکھا گے، ویسے تو ہم قابو رکھیں گے، اے دے ذریعے بھی قابو رکھا گے، یہ سر معاملہ تھا۔ پھر ان کو باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں واقعات جو ہونے والے ہوتے تھے انسانی اس کے اندر لمٹس کے اندر پولیٹیکلی، وہ پہلے سے بشرا بی بی کو بتا دیے جاتے تھے، اور بشرا بی بی جڑی نا اگے عمران خان کہندی سی کہ وینس ادھر چلا گیا ہے، فلانا جن جڑا وہ زگوٹا بابا وہ آیا سی، میں اپنے پاس سے نام رکھتا ہوں، زگوٹا جن آیا سی، انہیں انہیں اے دسیا ہی، تے جڑی نا کی کہتے ہیں جھانسی کی رانی کا جو بھرو ہے اس نے آگے مجھے یہ بتایا ہے، تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کہ اس سائڈ پہ آپ نے نہیں جانا، تو خان صاحب نہیں سی جانتے، بس خان صاحب وش میں آ گئے، اور وہ جو دس دی گئی کہ ترین جو ہے نا وہ الیکشن جیتے گا، تو ترین الیکشن جیت گیا، خان نے گل ہوئی خیر ہو گئی، فلانا ہار جائے گا تو فلانا ہار گیا، کیونکہ پہلے بتا دیا جاتا تھا، تو لہٰذا جو ہے نا خان صاحب ان پر یقین کرتے چلے گئے، اور اس طرح بشرا بی بی ایک روحانی شخصیت کے طور پر ابھری خان کی زندگی میں۔ پھر روحانی شخصیت سے جسمانی پیار ہو گیا، تو پھر وہ 5 بچیاں دی ماں اپنے بچے چھڑ گئے اپنے بندے کی، اب وہ کہتے ہیں میری مرضی کے خلاف، لیکن تب ظاہر طلاق تے نے دیتی سی نا، مرضی نے راضی خوشی، تو وہ پائن چلے گئے اپنا ہنسی خوشی عمران خان کے ساتھ، خبر مانکا نے ان کو ودا کر دیا، ڈولی پا کے بھیجتا کہ جا بشرا جی لے اپنی زندگی، یہ سارا سین ہوا تھا۔ نہ بشرا کے پاس کوئی جین تھا، نہ تویز تھا، نہ دھاگا تھا، نہ کوئی جناب وہ کوئی پیرنی تھی، وہ ایک تھرو آؤٹ سر عام کیا جانے والا ایک فراڈ تھا، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بشرا بی بی کے آج گئی ہیں اڈیالہ جیل میں، وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ والی جو کیس ہے اس کی سماعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وہاں پر وہ گئی ہیں، اور وہاں پر سے جب وہ واپس نکلی ہیں تو کچھ لوگوں نے ان کے جادو ٹونے کے جو کمالات ہیں اس کے خلاف مظاہرہ کیا ہے کہ جناب یہ جادوگر نہیں ہے، تو جادوگر جو ہے وہ تو حرام ہے، تو اسلامی مملکت کے اندر یہ جادوگرنی کہاں سے آ گئی، تو اس کو پکڑو، اس کو مارو، اور جناب یعنی اس طرح کر کے ایک انہوں نے مظاہرہ کیا، تو وہ پائے نے پھر جادوگرنی دے موکل چکل نس گئے سن، تو لہٰذا اس نے شوٹ وڈی گڈی دی سپیڈ ودائی، تھے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ آج ہوا ہے۔ میں نے یہ ساری تفصیلات کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ جو بشرا بی بی کو پورٹرے کیا جا رہا تھا نا کہ وہ کوئی علم ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے،
یعنی اس کے پاس کالا علم بھی نہیں ہے، چٹا علم یا روحانی علم تو خیر بہت اور بات ہوتی ہے نا، وہ کالے علم والا بھی کام کوئی نہیں کا، وہ ٹوٹل A to Z ایک بچھایا گیا جال یا ایک فراڈ تھا جس میں خان صاحب پھنسے ہوئے تھے. اور آج خان صاحب جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اور اپنی توہماتی قسم کی توہم پرستی کی وجہ سے، سوری لفظ ٹھیک کہہ لیتے ہیں، توہم پرستی کی وجہ سے، اور اپنے جو ہیں کیا کہتے ہیں ٹھرکیانہ مزاج کی وجہ سے، وہ تو مطلب ایک میرا خیال ہے جنسی مریض ٹائپ کوئی کریکٹر مجھے تو لگے ہیں. آپس کی بات یہ ہے جس طرح کی وہ بات کرتی ہے پانیزئی اداکارہ جو ہیں جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، اس تو بات تے بھائی نا یہ سچی مچی پاگل خانے چ علاج ہونا چاہیے. یہ بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ سٹیبل آدمی نہیں ہے. مطلب جڑا کتےاں نے اگر اللہ معاف کرے لگا پھر رہا ہے وہ کیویں سٹیبل ہو سکتا ہے؟ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے. اینی ہاؤ اب خان صاحب جو ہیں نا انہوں نے نال پائن یعنی وہ سولی پہ لٹکے پڑے ہیں. ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھتے تھے اکھاں چکے تھے لوگوں نے دن چڑھ جاندے سن، اکھاں سٹتے سن تے لوگوں دے راتاں پی جاندیاں سن. میں لوگوں سے مراد اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے میر شکیل غدار ہے، وہ کہتے سن میر شکیل غدار ہے. وہ کہتے تھے عمر چیمہ جو ہے وہ ایک گھٹیا آدمی ہے. سر جیو کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا، جیو کے خلاف مظاہرے ہوندے سن. لاہور شہر میں یہ تحریک انصاف کے مظاہرے میں وہ ثنا مرزا نامی ایک اینکر تھیں، نیوز اینکر، ان کے خلاف جو کچھ ہوا، جس طرح سے گندے اشارے کیے گئے، میں اس موقع کے اوپر موجود تھا. امین حفیظ، ارشد انصاری، ہم سب لوگ جو ہیں اسی کنٹینر کے اوپر موجود تھے جہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ حرکت کی تھی. تو عمران خان کو راضی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ وشی جاندی سی کہ ہائے ہائے لاڈلے کو کچھ نہ ہو جائے، ہائے ہائے انہوں کچھ نہ ہو جائے. سر اگے پیچھے اتنے تھلے آپ دیکھیں گے 9 مئی سے پہلے تک، 9 مئی کے واقعات سے پہلے تک عمران خان پوری بدماشی کر رہا سی تڑلے دے نال. زمان پارک میں پورا باہر ایک جھینگا لالا ہم دا سٹیج لگا سی، وہاں پر ہر قسم کی غلاظت ہو رہی تھی. میں بالکل آپ کو اوریجنل بات بتا رہا ہوں، ہر قسم کی غلاظت وہاں پہ چل رہی تھی. خاص سب کی پروٹیکشن چل رہی تھی ساتھ. میں یہ بات تب بھی کہتا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، سر جو پنجاب پولیس ہے نا سر، فوج رینجر اتنے بہت دور دی گلاں نے. میں صرف پنجاب پولیس کے ایک SHO کی بات کرتا ہوں. حضور وہ نہ چاہے کہ تسی اس علاقے کے اندر اپنے گھر دے وچ ویاہ بھی کر لو تو آپ شادی بھی نہیں کر سکتے. سر باقاعدہ نتھ پا لینا پھڑ کے. عمران خان جناب اٹا مار رہا ہے، اگاں لا رہا ہے، رینجر دی گڈی تے جناب منڈے جڑے نے وہ کی کہندے نے فائرنگاں کر رہے ہیں اور اگوں انہوں نے کچھ ہو بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو رہا تھا؟ کیونکہ عمران خان لاڈلا تھا. 9 مئی کا اس نے ایک دماغ تے اٹ بجی اور اس نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد سے پائن ہون تک سولی تے لٹکے ہے. اور اب ہوا یہ ہے کہ 11 گھنٹے تک مسلسل عمران خان سے تفتیش ہوئی ہے. 11 گھنٹے 4 ٹیمیں آئی ہیں نیب دیاں مختلف. سر سامنے با گئے نا پونجے کہ خان صاحب ادھر دستو نا آپ کا نام. اچھا تفتیش کیسے ہوتی ہے؟ ہاں بھائی ایسے لاتے ہیں، یہ ظاہر ہے ملزم ہے، گرفتار ہے، تو لے کے آئیں گے تو یہ کرسی پئی ہے تے بیٹھ گئے جی. وہ انہوں عادت ہے ادھر ادھر تکن دی، ادھر ادھر تکیا، انہوں نے کہا خبردار سیدھا دیکھے نام عمران خان نہیں، پورا نام عمران احمد خان نیازی، والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی، والدہ کا نام یہ، پیدا کب ہوئے، تاریخ پیدائش. یعنی اس طرح وہ تفتیش شروع ہوئی. یہ تفتیش کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، 4 ٹیموں نے بازی نہیں کیتا. اگر کرسی نہیں پڑی تو آپ کھڑے رہیں گے. وہ جو نیب کا افسر ہے، چاہے وہ پائن گریڈ
16 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, 10 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਲਾਡਲਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ, ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ कहता हूँ इंसान उस वक्त अद्धा उत्थे मर जाता जिसले पुलिस वाला या कोई जिसके सामने आप पेश हुए वो कहता सीधा हो खलो है, उधर तो की वेख रहे हैं, सीधा हो खलो। उत्थे भाएं गैरतमंद आदमी, शर्म वाला आदमी रह जाता कोई है की हो गया बंदा। और इमरान खान जिसके नाज नखरे इतने उठाए गए कि अल्लाह माफ़ी कभी किसी ने नहीं चुके, इतने नाज नखरे तो मेरा ख्याल है कि इस्टेबलिशमेंट ने अपने जरनैलों के नहीं चुके जिन्हें ਇਹਦੇ चुके तो इन्हें रिवर्स की किया। तो अब इस वक्त खान साहब बाकायदा यानी सच्ची बात है कांटों की जड़े ना सूली वो पे पाए चढ़े जे, और ये उतरने के नहीं है, इन्हें उतारा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, नो मर्सी, ये बात ज़हन में रखिएगा। किसी किस्म का रहम दिलाना सलूक नहीं होगा, भावें जिन्ने मर्जी कॉलम ले लो। गल लंबी हो जाएगी, कॉलम से मुझे याद आया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंदर फ़िलहाल आप इसी बात को ज़रा हज़म कर लें जो मैंने आपको सुनाई है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, और कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले वीडियो।